دن ہم نے سب سے پہلے مسجد کے اندر پہلے پہنچ گئے تھے. اللہ فلاں فلاں جمعے کے دن گھر میں بیٹھے رہے, ہم نے جمعہ بھی نہیں پڑھا اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا. اللہ ہم لاٹری کی ٹکٹ خریدتے رہے, اللہ ہم شراب پیتے رہے, اللہ ہم سود اور بیاج پر پیسہ دیتے رہے, اللہ ہم نے غریبوں کا خون چوسا, ہم نے ان کو 1 لاکھ دیا اور 10 وصول کرتے رہے. اللہ ہم نے مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, ہم نے مظلوموں کے مظلومیت کا فائدہ اٹھایا, ہم نے غریبوں کا خون چوسا. اب آدمی انسان خود جواب دیتا چلا جائے گا, پوری اسکرین اس کے سامنے ہوگی. ان عمرہ فیما افنا, میرے بندے میں نے تجھے جو عمر دی تو نے اس کو کہاں گوایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جمعہ کا خطبہ بہت ہی شارٹ ہوتا ہے, بہت چھوٹا دیا جاتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے, آپ نے یہی بولا بھی ہے کہ عقل مند اور دانش مند انسان وہ ہے جو جمعہ کا خطبہ چھوٹا دیتا ہے, شارٹ دیتا ہے. کیونکہ بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, بزنس والے بھی ہوتے ہیں, کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں, مسافر بھی ہوتے ہیں. تو سب لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے. اس مختصر سے خطبے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں, لال ہو جاتی تھیں, اور ایسا لگتا تھا جیسے بلڈ, کسی نے خون نچوڑ دیا ہو نبی اکرم کی آنکھوں میں. اور آپ لوگوں کو قیامت, عذاب جہنم, عذاب قبر اور فکر آخرت سے لوگوں کو جوڑتے تھے, جہنم سے ڈراتے تھے, عذاب قبر سے ڈراتے تھے, اور آخرت کی تیاری کے لیے ابھارتے تھے, لوگوں کو اکساتے تھے. پورے ہفتے جو سستی, جو کاہلی آتی ہے ہمارے سماج میں, جمعے کے دن اسی سستی اور کاہلی کو دور کیا جاتا ہے اور نئے سرے سے ایمان پیدا کیا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. 60 سال 70 سال 80 سال کا ایک انسان ہوا اور پھر وہ اس دنیا سے چل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. موت کا منظر بڑا خراب ہے, خطرناک ہے. نیک لوگوں کی روح تو ایسے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے کسی نے بال کھینچ لیا ہو, لیکن بدکار, منافق لوگوں کی روح بڑی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے, بڑی بے چینی کے ساتھ نکلتی ہے, اور اس آدمی کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے.
क्योंकि मरने से पहले, रूह निकलने से पहले वो अपने पास खड़े फरिश्तों को देख लेता है और वो जान जाता है कि हमारी रूह मलकुल मौत के हाथ से निकलने के बाद अजाब के फरिश्ते ले लेंगे या रहमत के फरिश्ते हमारी रूह को ले जाएंगे, वो देख लेता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुलक़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह को निकालेगा और ये रूह जब हलक तक पहुंच जाएगी, फलौला इज़ा बलगतिल हुलक़ूम, जब ये रूह हलक तक पहुंच जाएगी, पैरों से खींचता है मलकुल मौत रूह, सबसे पहले पैर से निकलती है, फिर टखने से निकलती है, फिर पिंडली से निकलती है, फिर घुटने से निकलती है, फिर यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से खींचता है तो यहाँ तक पहुँचती है, फिर यहाँ से खींचता है तो यहाँ तक आती है, यहाँ से खींचता है तो हलक तक आ जाती है रूह। और देखिएगा पहले पैर का हिस्सा बेकार होगा, फिर कमर का हिस्सा बेकार होगा, फिर सीने का हिस्सा काम करना बंद कर देगा। कभी किसी मरने वाले के करीब आप बैठिएगा तो आप देखिएगा कि रूह इसी हिसाब से निकलती, और जब यहां तक पहुंच जाती है तो आंखें टन जाती हैं, ऐसे आंखें फाड़ लेता है वो। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त इस रूह को निकलते हुए तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, ऐसे खुली रह जाती हैं। जब मलकुल मौत रूह को निकालते निकालते तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगा, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखोगे। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त जितना करीब हम तुम्हारे होते हैं कोई दूसरा नहीं होता। अल्लाह कह रहा है उस वक्त हम तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं, वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि मुझे देख सको। तुम्हारी आंखें मेरा दीदार नहीं कर सकती, मुझे देख नहीं सकती। दुनिया की किसी आंख में ताकत ही नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने के लिए गए थे जबल तूर पे, अल्लाह ने कहा नहीं देख पाओगे। नहीं अल्लाह मैं तो देखूंगा। नहीं देख सकते, लन तरानी या मूसा, आए मूसा तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते। दुनिया की किसी आंख में अल्लाह ने ताकत दी नहीं है। अल्लाह नहीं मैं तो देखूंगा। जिद किया, कहा जाओ पहाड़ पे चढ़ जाओ। हल्का सा नूर दिखाया, हल्की सी तजल्ली दिखाई अल्लाह ने अपनी। फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े। और उस पहाड़ ने, उस जबल तूर ने जब अल्लाह की थोड़ी सी रोशनी और तजल्ली को देखा तो वो जलकर सुरमा बन गया, वो पहाड़ भी जल गया और मूसा बेहोश। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मेरे बंदो उस वक्त सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूं तुम्हारे। तुम समझते हो मेरी बीवी करीब है? नहीं। तुम समझते हो मेरी औलाद करीब है? नहीं। तुम समझते हो मेरे दोस्त और मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार मेरे करीब बैठे? नहीं, उनसे भी ज्यादा करीब मैं होता हूं तुम्हारे। लेकिन वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख सकती। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई पावरफुल जात नहीं है, अगर तुम अपने आप को सबसे बड़े ताकतवर समझते हो, तुम अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल समझते हो, तुम अपने से बड़ा किसी को नहीं जानते, तुम अपने आप को सबसे बड़ा समझते हो, तो मलकुल मौत जो रूह निकाल कर ले जा रहा है उससे वो रूह लौटा कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? उससे वो रूह छीन कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं कर लेते हो? अगर तुम बहुत बड़े हो, बादशाह हो, किसी मुल्क के शहंशाह हो, लीडर हो, बहुत बड़े नेता हो और अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल समझते हो, तो मलकुल मौत से वो रूह छीन कर दिखाओ और अपने अंदर दोबारा वापस करके दिखाओ। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। बड़े से बड़ा ताकतवर देख लो, इंदिरा गांधी भी, महात्मा गांधी भी, जवाहरलाल नेहरू भी, लाल बहादुर शास्त्री भी, राजीव गांधी भी, पाकिस्तान
بھی, یحییٰ خان بھی, ایوب کا دور بھی, بے نظیر بھٹو بھی, ایران کی سرزمین پہ چلے جاؤ خمینی کا دور بھی, عراق کی سرزمین پہ چلے جاؤ صدام جیسا جنگجو اور بہادر آدمی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی ہندوستان کا اور پاکستان کا حکمراں ہوں, سب سے پاورفل آدمی ہوں, لیکن ملک الموت سے روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس نہیں لے جا سکے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے, میں سب سے بڑا طاقتور ہوں, تو روح کھینچ کر اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. تو ہر مرنے والا, ہمیں اور آپ کو سب کو موت آئے گی, سب کو یہ منظر دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ منظر دیکھے بغیر کسی کو موت نہیں آتی. اس لیے یاد رکھیے یہ دنیا مٹ جائے گی, چلی جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور مرنے کے بعد بھی اب ہمیشہ کے لیے مر ہی جائیں تب بھی چلو سکون ہے, چلو مر گئے قبر میں سڑ کر گل کر مٹی بن گئے, اب کچھ نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. دوبارہ اٹھائے بھی جانا ہے, دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا. اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے. ارے جب تم تھے ہی نہیں تو تم کو وجود میں لے آیا, تو اب تو تم آ چکے ہو, تو تمہارے مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. کیا تو پانی کی ایک بوند نہ تھا, کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر تک, ماں کے پیٹ تک پہنچایا گیا, بچے دانی تک, رحم تک پہنچایا گیا. پھر اللہ نے اسی پانی کی بوند سے تجھے بنا سوا کر درست کر دیا. تیری انگلیاں بنائیں, تیرے ناخون بنائے, تیرے پور بنائے, تیرا پیر بنایا, تیرا ہاتھ بنایا, تیری آنکھیں بنائی, تیرے کان بنایا, تیرا دل بنایا, تیرے بال بنائے. وہی پانی کا ایک قطرہ ہے جس سے اتنی مضبوط ہڈی بنائی جس پر ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے, اور اسی پانی سے اتنا نرم و نازک اور ملائم اور سافٹ بھیجا بنایا, دماغ بنایا کہ 2 انگلی کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو. جب یہ سارے کام میں پیٹ کے اندر کر سکتا ہوں, تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا, تیری ماں سو رہی تھی اور میں تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا, تیری ماں چل رہی تھی, اٹھ رہی تھی, بیٹھ رہی تھی, کھا رہی تھی, پی رہی تھی, کام کر رہی تھی, اور یہاں میں اپنا کام کر رہا تھا. تیرا دھڑکنے والا دل, تیری دیکھنے والی آنکھیں, ان آنکھوں میں روشنی, دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت, یہ ساری چیزیں میں پیدا کر رہا تھا. فخلق منہ الزوجین الذکر والانثى. اتنا ہی نہیں, میں نے نر و مادہ بھی بنا دیا, لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا, اس پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا, بیٹا بیٹی بھی بنا دیا. آئے میرے بندو, جب تم تھے ہی نہیں تو پانی کے قطرے سے جب میں یہ سارے کام کر کے تمہیں دنیا میں لا سکتا ہوں, اس ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں تمہاری روح ڈال سکتا ہوں, اور اس جگہ پر تمہاری زندگی تمہیں دے سکتا ہوں. ایک تو دنیا کا اندھیرا, دوسرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا, تیسرا اس پیٹ کے اندر بچے دانی, اور اس بچے دانی کے اندر ایک جھلی, اور اس جھلی کے اندر آپ, ہم اور آپ, اس جھلی کا اندھیرا. جب اتنے اندھیروں میں ہم تمہیں غذا پہنچا سکتے ہیں, کھانا پہنچا سکتے ہیں, روزی پہنچا سکتے ہیں, پانی پہنچا سکتے ہیں, زندگی دے سکتے ہیں, سانس پہنچا سکتے ہیں, آکسیجن دے سکتے ہیں, تو کیا تمہارے اس دنیا میں آنے کے بعد اور تمہارے مر جانے کے بعد اور قبر میں دفن ہو جانے کے بعد اور اسی مٹی میں مل جانے کے بعد کیا اس مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ جیوت نہیں کر سکتے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دے؟ موت بھی آئے گی,
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. حساب و کتاب بھی ہونا ہے. قبر میں الگ حساب و کتاب, میدان محشر میں الگ حساب و کتاب. قبر میں حساب و کتاب, من ربک, تیرا رب کون. زندگی میں رب کی فرما برداری کی ہوگی تو بتا دو گے, ورنہ رب کا نام بھی بھول جاؤ گے کہ کون ہے. جواب دو گے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. سوال ہوگا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. بظاہر بہت آسان سوال لگ رہے ہیں, لیکن یونی کو جواب آئے گا جو رب کو رب کی حیثیت سے مانتے ہوں گے اور دین پر دین کی حیثیت سے چلے ہوں گے. انہوں نے اسلام کو کوئی کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی ہوگی, جو اچھا لگا وہ کر لیا اور جو برا لگا وہ چھوڑ دیا. ظہر کی نماز پڑھ لی, اثر پڑھ لی, مغرب پڑھ لی, فجر میں نہیں اٹھ پائے چھوڑ دیا, عشاء میں جلدی سو گئے نہیں پڑھی, من مانی نہیں. جنہوں نے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اسلام کو نازل کرنے والے رب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی مرضی کے مطابق اسلام پر عمل کیا ہوگا, وہ جواب دیں گے دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. جنہوں نے اپنے من موافق اسلام پر عمل کیا ہوگا, اپنی عقل سے اس پر چلے ہوں گے, جو چیزیں پسند آئی ہوں گی ان پر عمل کیا, اور جو چیزیں ان کی مرضی کے خلاف ہیں ان پر عمل نہیں کیا, وہ کہیں گے ہا لا ادری, ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا دین کیا ہے, ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے. تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا, تمہارے نبی کون ہے, تمہارے پاس کون ڈرانے والا آیا جو پوری زندگی محمد رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار رہا. وہ کہہ دے گا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی تو محمد رسول اللہ ہیں. اور جو نہیں بات مانتا تھا اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تھا وہ کہے گا ہا لا ادری, مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا نبی کون. یہ قبر کے حساب و کتاب. پھر قیامت کے دن قبر سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد ادھر بھی حساب و کتاب. اب جنت و جہنم میں جانے کا وقت ہے, وہاں حساب و کتاب ہو رہا ہے. لا تزالو قدم عبد یوم القیامہ, بندہ اس وقت تک قیامت کے دن اپنا قدم نہیں ہلا سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے, 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. اس سے پہلا سوال ہوگا عن عمری فیما افنا, او میرے بندے میں نے تجھے 70 سال کی عمر دی تھی, میں نے تجھے 90 سال کی عمر دی تھی, میں نے تجھے 80 سال کی زندگی دی تھی, بتا تو نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا. 1 سے لے کے 80 سال 90 سال جتنے دن انسان زندہ رہا پورا جواب دو. اسکرین ہمارے سامنے لگی ہوگی, یعنی نامہ اعمال ہمارے دے دیے جائیں گے اور ہمیں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا. اے اللہ فلاں جمعے کے دن ہم نے سب سے پہلے مسجد کے اندر ہم سب سے پہلے پہنچ گئے تھے. اے اللہ فلاں جمعے کے دن گھر میں بیٹھے رہے, ہم نے جمعہ بھی نہیں پڑھا اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا. اللہ ہم لاٹری کے ٹکٹ خریدتے رہے, اللہ ہم شراب پیتے رہے, اللہ ہم سود اور بیاج پر پیسہ دیتے رہے, اللہ ہم نے غریبوں کا خون چوسا, ہم نے ان کو 1 لاکھ دیا اور 1 10 وصول کرتے رہے. اللہ ہم نے مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, ہم نے مظلوموں کے مظلومیت کا فائدہ اٹھایا, ہم نے غریبوں کا خون چوسا. اب آدمی انسان خود جواب دیتا چلا جائے گا, پوری اسکرین اس کے سامنے ہوگی. ان عمرہ فیما افنا, میرے بندے میں نے تجھے جو عمر دی تو نے اس کو کہاں گوایا, کہاں خرچ کیا. عمر کے بارے میں سوال. اب جوانی کے بارے میں ایک الگ سے سوال. وعن شبابہ فیما ابلا, میرے بندے ہم نے تجھے جو جوانی دی تو نے اس کو کہاں گزارا. عمر میں جوانی بھی شامل ہے لیکن جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کرے گا اللہ. یہ نوجوانی جو 15 سال سے لے کر 30 25 30 سال تک جو جوانی کا عرصہ ہوتا ہے, اتنے دنوں میں تم نے اپنے آپ کو کیسے گوایا, کتنی عیاشی کی, کتنی مکاریاں کی, کتنی شرابیں پی, کتنی زناکاری کی. یہی تو عمر تھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی, یہی تو عمر تھی عبادت کی, یہی تو عمر تھی اپنے رب کو راضی کرنے کی, یہی تو عمر تھی صدقہ و خیرات
کرنے کی، اس عمر کو تم نے کہاں گوایا، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ پہلا سوال عمر کے تعلق سے، 80 سال 90 سال جو زندگی ہم نے دی اس کو کہاں خرچ کیا؟ 15 سال سے لے کے 25-30 سال یہ جوانی جو ہم نے دی اس کو الگ سے بتاؤ، یہ تم نے کہاں خرچ کیا؟ وَعَمَّالِهِ، تیسرا سوال مال کے تعلق سے ہوگا۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں مال دیا، یہ ہاتھ نہ دیے ہوتے تو کمایا کیسے ہوتا؟ پیر نہ دیا ہوتا تو فیکٹری اور کاروبار تک آفس تک گئے کیسے ہوتے؟ ہم نے ہاتھ دیا، پیر دیا، عقل دیا، دماغ دیا، پیسہ کمانے کا ہنر دیا، دولت کمانے کا ہنر دیا۔ تو یہ تیسرا سوال یہ بتاؤ، امالہ آئین انفقتا، ایک الگ سوال، کمایا من آئین اکتسبہ، کمایا کہاں سے؟ یہ تیسرا سوال۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من آئین اکتسبہ، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس کو کمایا کہاں سے؟ کمانے کا شروط بتاؤ، راستہ بتاؤ، کیسے کمایا؟ جوا کھیل کے، لاٹری کے ٹکٹ بیچ کر، کیرم بورڈ کھیل کے، میچ فکس کر کے، سود پر روپیہ دے کر، کیسے کمایا؟ یہ ایک الگ سوال۔ اور چوتھا سوال، ٹھیک ہے کمایا تو جائز طریقے سے، ٹھیک ہے، سود بیاج والا تو چھٹ گیا الگ، اس سے بعد والا سوال نہیں، وہ تو یہی پھنسا اور گیا جہنم میں۔ اب کسی نے ثابت کر دیا کہ میں نے حلال روزی کمائی، میں صبح 9 بجے جاتا تھا، 5 بجے آتا تھا، مستری گیری کا کام کرتا تھا، لوگوں کے مکان بناتا تھا، مزدوری کرتا تھا، لیبر کا کام کرتا تھا، پسینہ بہاتا تھا، رکشہ چلاتا تھا، اور شام تک 100 200 500 روپے کما کر اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا تھا، اسی میں ان کی پڑھائی لکھائی اور سارا خرچ چلتا تھا۔ کسی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے حلال طریقے سے کمایا، تو اب سوال چوتھا اس سے ہوگا، أَيْنَ أَنفَقْتَهُ، تو اب یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا؟ چوتھا سوال، کمانے میں اگر تم نے ثابت کر دیا کہ صحیح جگہ سے کمایا، تو اب چوتھا سوال بتاؤ خرچ کہاں کیا؟ حرام جگہوں پر تو نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو عیاشی اور عیاری کے لیے تو نہیں دیا، جب 800 900 روپے سے کہ موبائل سے بات ہو سکتی تھی، صرف گفتگو ہو سکتی تھی، تو 18,000 اور 20,000 کا اینڈرائڈ موبائل کیوں دلوایا؟ تمہاری بیٹی تھی، اس کو تو پردے کا حکم تھا، تم نے اپنی بیٹی کو 25,000 کا موبائل کیوں پکڑایا؟ کہاں خرچ کیا؟ الگ سے سوال۔ کمایا کہاں سے؟ تیسرا، خرچ کہاں کیا؟ چوتھا سوال۔ اور پانچواں سوال ہم جیسے علماء سے، وَعَنْ عِلْمِهِ، علم کے تعلق سے ہوگا، حاصل کیا ہے تو اس کو لوگوں تک کتنا پہنچایا؟ اس علم کو سے صرف خود فائدہ حاصل کیے رہے اور دوسروں تک بھی تم نے علم کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس علم کے مطابق تم عمل کتنا کرتے تھے اور اس علم کو دوسروں تک کتنا پہنچاتے تھے؟ اس علم کے تعلق سے بھی ایک سوال ہوگا، علماء بھی نہیں بچیں گے، مولوی بھی نہیں بچیں گے، حافظ بھی نہیں بچیں گے، قاری بھی نہیں بچیں گے۔ قبر کے حساب الگ، یہ حساب الگ۔ پھر قبر کا قیامت تک کا منظر، نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور آپ سے کہا جائے گا سو جاؤ، اس دلہن کی طرح جس کو اس کے شوہر کے علاوہ پہلی رات جب نکاح ہو کے آتا، ودا رخصت ہو کے آتی ہے، اور پہلی رات میں جب کسی کی رخصتی ہو کر گھر پہ آتی ہے شوہر کے پاس، تو اس کے شوہر کے علاوہ اس سے کوئی دوسرا بات نہیں کرتا ہے کمرے میں، اسی طریقے سے اس دلہن کی طرح سو جاؤ جس دلہن سے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں ملتا۔ اب قیامت کے دن تمہاری ملاقات اللہ ہی سے ہوگی اور اللہ ہی بیدار کرے گا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور قبر اس کو دباتی ہے، یہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عذاب اس کا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جنت و جہنم میں جانے سے پہلے پھر منظر بڑا عجیب، وہ میدان محشر ہوگا، حالات بڑے نازک ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور
اور انسان پسینہ اس کا ٹپک رہا ہوگا، کوئی پسینے میں ٹخنے کے برابر ڈوبا ہوگا، کوئی پنڈلی کے برابر ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے کے برابر اور کوئی کمر کے برابر، کوئی کندھے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور لوگ چیخ رہے ہوں گے اے اللہ ہم سے میدان محشر کی تڑپ اور جلن اور تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ تو ہم کو جہنم میں ڈال دے۔ حالانکہ جہنم بھی انہوں نے دیکھی نہیں ہوگی۔ جہنم کا منظر تو یہ بتایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان احون اہل النار عذابا ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمرتان۔ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا۔ ہم لوگ اپنے بارے میں نہ سوچیں، یہ ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے۔ اب سب سے کم گناہ کس نے کیے؟ ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے کم گناہ نہیں کیے، اتنا تو کلیئر ہے۔ سب سے کم گناہ جس نے کیے ہوں گے اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور سب سے ہلکا عذاب بھی کیا ہوگا سنیے۔ لَرَجُلٌ يُوزَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتان، جہنم کی دو چنگاری، چنگاری سمجھتے ہیں آگ، جو چولہا کوئلہ جلتا ہے نا اس میں سے چنگاری اٹھتی ہے، چٹ سی ہلکی سی چنگاری جو ہوتی ہے جو ایک دم چٹکتی اور بجھ جاتی ہے، اٹھی اور بجھ گئی۔ آپ بھٹا وغیرہ بھونتے ہیں تو ایک دم چنگاری اٹھتی ہے نا، جمرتان اس کو چنگاری بولتے ہیں۔ جہنم کی دو چنگاری دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی جائے گی، ایک اس پیر کے نیچے اور ایک اس پیر کے نیچے، یعنی اس آدمی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بس چنگاریاں اس کے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں گی۔ لَرَجُلٌ يُوزَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتان، دونوں تلووں کے نیچے دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ ان دونوں چنگاریوں کا حال یہ ہوگا یغلی منہما دماغہ، کھڑا تو ان چنگاریوں کے اوپر ہوگا لیکن ان چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے پانی بوائل ہوتا ہے اور اس پانی کے اندر انڈا بوائل ہوتا ہے، جیسے وہ پانی کھولتا ہے ایسے ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یغلی منہما دماغہ، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یرا انہ اشد عذابا واہونہم، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے، مجھ سے زیادہ کسی کو سخت اور ہارڈ عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ یرا انہ اشد عذابا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ تگڑا، سخت اور مشکل عذاب میرا ہی ہے، حالانکہ وَإِنَّهُمْ لَأَهْوَنُهُمْ، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا یہ اس کا، لیکن وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کو دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ موت کے بارے میں بتا دیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں بتا دیا، قبر کے بارے میں بتا دیا، قبر کے حساب کتاب کے بارے میں بتا دیا، اور پھر اب آ گئے ہم قیامت میں، قیامت کے دن جو سوال جواب ہوں گے وہ بھی بتا دیا، اور قیامت کی ہولناکی کا ایک منظر بھی بتا دیا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ جس نے سب سے کم گناہ کیا ہوگا۔ سوچو یہ کم گناہ والے کا حال ہے، اللہ نہ کرے اگر ہم لوگ میں سے کوئی بھی جہنم میں چلا گیا تو اس کے عذاب کا حال کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، اور وہ عذاب کتنا سخت ہوگا۔ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے دن بھر میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اے اللہ مجھے تو جہنم کی آگ میں نہ ڈال دینا۔ دنیا کی آگ کا کام تو خود جلانے کا ہے، لیکن یہ آگ خود جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہی ہو کہ اللہ تو مجھے جہنم کی آگ میں مت ڈال دینا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گرمی کا کیا اندازہ، جاسوس تپش کا کیا حال ہوگا۔ سوچئے منظر ہی کچھ عجیب و غریب ہوگا۔ اس دن انسان
भागे गए एक दूसरे से। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीही। भाई भाई को देखकर भागेगा। जर्जीस साहब ने देखा ये मेरा भाई है, कयामत के दिन मैं भागूंगा अपने भाई को देख कर कि मेरा भाई मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। वो उम्मीही व अबीही, बेटा अपने बाप को देखकर भागेगा कि बाप मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपने मां से भागेगा मेरी मां मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। वो साहिबती व बनी, शौहर अपनी बीवी से भागेगा ये मेरी बीवी मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। और बाप अपने बेटों से भागेगा कि मेरी औलाद मुझसे नेकी न मांग बैठे। दुनिया में कितनी मोहब्बत होती है। अगर किसी ने हमारे भाई को गाली दे दी तो हम अपने भाई के लिए दूसरे से लड़ जाएंगे। अभी मेरा बेटा बीमार हो जाए रात के 2 बजे और अचानक उसके सीने में दर्द हो तो नींद हराम हो जाएगी। उठेंगे, जो भी डॉक्टर मिले उसको पकड़ेंगे, भाई देख लीजिए, नहीं है तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे, इमरजेंसी में दिखाएंगे। बेटे का छोटा सा पेट का दर्द आपकी नींदें उड़ा देता है। भाई को दी जाने वाली गाली हमें इतना गुस्सा आता है कि उसकी जान ले लूं। दुनिया में आपको अपनी औलाद से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत है, लेकिन कयामत के दिन हमारी अकल ऐसी कर दी जाएगी कि उस दिन ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबती व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही व मन फिल अर्ज़ि जमीआ। हालत ये होगी कि उस दिन इंसान ये कहेगा इलाहुल आलमीन। गौर करो कुरान की इस आयत पर। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही। मुजरिम, जो मुजरिम होगा वो, उसकी अकल कैसी कर दी जाएगी। मुजरिम कयामत के दिन ये कहेगा अल्लाह ये मेरा बेटा है, इसको ले ले, इसको अज़ाब दे दे, इसको जहन्नम में डाल दे, मैं इसको फिदिये में दे रहा हूं। फिदिया, फिदिया समझते हैं ना? जैसे रोजे की हालत में कोई शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ले, जिमा कर ले, तो उसका कफारा क्या है, उसका फिदिया क्या है? एक गुलाम आजाद करे। गुलाम आजाद कर देगा, ये उसकी खता माफ हो जाएगी। ये रोजा उसको बाद में पूरा करना पड़ेगा। अब गुलाम चलते नहीं हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? फिदिया। 60 मिस्कीनों को 60 रोजे रखेगा। दूसरा ऑप्शन 60 रोजे रखेगा। ये रोजा भी पूरा करेगा क्योंकि इस रोजे को अपनी बीवी से मिल लिया है तो ये खराब हो गया है, ये भी पूरा करेगा और इसके अलावा 60 रोजे और रखेगा। रमजान का महीना पूरा गुजर जाने के बाद ये रोजा भी पूरा करेगा और जुर्माने के तौर पर, फिदिये के तौर पर 60 रोजे और रखेगा। सिर्फ 60 रोजे नहीं रखना है कि 60 रोजे रख लिए, नहीं, मुतताबिईन, कंटिन्यू रखना है, लगातार रखना है। 60 रोजे भी रखना है और पैदल पे रखना है, कंटिन्यू, लगातार, बीच में एक भी रोजा छूटना नहीं चाहिए। 50 रोजे रख लिए आपने, सोचा कि थोड़ा सस्ता लूं, 2 रोजे छोड़ देता हूं, 2 दिन आराम कर लेता हूं और 10 रह गए मैं बाद में पूरा कर लूंगा 2 दिन के बाद। जहां आपने छोड़ दिया एक, ये 50 जो आप रख चुके थे ये 50 बेकार हो गए आपके। अब फिर से 1 से 60 रखिए आप पूरा, फिर से 1 से लेकर 60 तक गिनती होगी तुम्हारी। ये 50 बेकार। हाँ, बीमारी की वजह से छोड़ा तो अलग बात है, उज्र था आपका छोड़ा अलग बात है, आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि साल में रोजा नहीं रख सकते हो तो अलग बात है, तो उतने जोड़ लिए जाएंगे जितने आपने रखा है। लेकिन बिला किसी उज्र और बिला किसी बीमारी के आपने छोड़ा तो जितने रख चुके वो सब बेकार। फिर 1 से लेकर 60, ये फिदिया है। ये कर लोगे तो ये गलती, ये गुनाह तुम्हारा माफ। और ये भी नहीं कर सकते हो तो 60 मिस्कीनों को, 60 मोहताजों को खाना खिलाना है एक टाइम बस। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, यह फिदिया है। ऐसे ही कयामत के दिन मुजरिम फिदिया देगा। अय अल्लाह,
اے اللہ میں فدیے میں اپنی اولاد کو دے رہا ہوں, اپنے بیٹوں کو دے رہا ہوں, تو ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا دے, مجھے چھوڑ دے, مجھے نجات دے دے. غور کرو, جس بیٹے کے لیے رات کی نیند حرام کرتے ہو نا, تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوا لے کے بھاگتے ہو, فجر میں نہیں اٹھو گے لیکن بیٹے کو رات کے 3 بجے درد ہوا تو لے کے بھاگو گے. غور کرو, اسی بیٹے کے لیے قیامت کے دن کہو گے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتی, جس بیوی سے بڑی لذت حاصل کرتے ہو اور سکون حاصل کرتے ہو اس بیوی کو فدیے میں دے دو گے. اے اللہ میری بیوی کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے, مجھے نجات دے دے. وَأَخِيهِ, جس بھائی کے لیے تم ایک دوسرے کو گولی مار دے کو تیار ہو, قیامت کے دن مجرم کہے گا اللہ میرے بھائی کو تو جہنم میں ڈال دے, میں فدیے میں دے رہا ہوں لیکن تو مجھے بچا لے, مجھے جہنم سے نجات دے دے, مجھے نہ ڈال. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اور پورے کنبے کو, پورے قبیلے کو, پورے خاندان کو تو لے لے. خاندان کتنا بڑا ہوتا ہے, یہ چچا کا, یہ بڑے باپ کا, یہ تایا کا, یہ میرے چھوٹے اولاد کا, یہ میری بڑی اولاد کا, یہ میرے خالہ خالو کا, یہ میرے چچا چچی کا خاندان. کہتے نہیں میرے گاؤں میں میرا خاندان بہت بڑا ہے. وہ کہے گا فصیلتہ التی تؤوی, اے اللہ تو میرے پورے کنبے کو لے لے, پورے قبیلے کو, پورے خاندان کو فدیے میں دے رہا ہوں, جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے تو بچا لے, ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے, مجھے بچا لے. میرے بھائیو, اس کے بعد وہ کیا کہے گا, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اے اللہ اتنا ہی نہیں, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, زمین پر جتنے بھی لوگ تھے, زمین پر جتنی بھی مخلوق تھی, تو سب کو جہنم میں ڈال دے. ثُمَّ يُنْجِيهِ, لیکن مجھے بچا لے, وہ بچ جائے, یعنی پوری دنیا جہنم میں جھونک دے. اللہ میں دے رہا ہوں پوری دنیا لیکن مجھے چھوڑ دے. سوچو, اندازہ لگاؤ کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ انسان پہلے یہ کہے گا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے, کہے گا میری بیوی کو ڈال دے لیکن مجھے بچا لے, میرے بھائی کو ڈال دے مجھے بچا لے, پھر کہے گا میرے کنبے قبیلے اور خاندان کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے, پھر کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, پوری کائنات پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے. منظر کیسا ہوگا میرے بھائیوں, ذرا سوچو. يحشر الناس حفاة يوم القيامة حفاة عراة غرلا, قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ ننگے پیر, ننگے جسم اور بغیر ختنے کے جمع کیے جائیں گے, اپنی قبروں سے اٹھیں گے, پیروں میں چپل نہیں ہوگی, جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا اور بغیر خطرے کے ہوں گے. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے خطرہ نہیں ہوتا, قبر سے جب انسان اٹھے گا حشر کے دن تو اس کے جسم پہ, اس کے شرمگاہ پر خطنے کا نشان نہیں ہوگا, بغیر خطنے کے اٹھیں گے. فَيَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے کو دیکھے گا, ننگے ہوں گے سب میدان محشر میں, جسم پر کوئی کپڑا نہیں, ننگے پیر بغیر خطنے کے. فَيَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں الرجال والنساء جميعا, اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی اور عورتیں بھی سب ایک ساتھ ہوں گی, یا مرد الگ ہوں گے عورتیں الگ ہوں گی؟ فرمایا الرجال والنساء جميعا, مرد بھی اور عورتیں بھی سب ایک ساتھ ہوں گی. یہ تو پردہ دنیا میں ہے نا, اس دن ختم ہو جائے گا, سارے احکام ختم ہو جائیں گے, نماز اور روزہ ختم ہو جائے گا, حج و زکوٰۃ کے قانون ختم ہو جائیں گے. جب سب چیزیں ختم ہوگی تو پردہ بھی ختم ہو جائے گا. میرے بھائیو کیا کہا جائے گا, الرجال والنساء جميعا, آپ نے فرمایا ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی. فرمایا ينظر بعضهم الى بعض, اے اللہ کے نبی اما عائشہ پوچھتی ہیں کیا عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے؟ فرمایا ہاں, عورتوں کی نظریں مردوں پر اور مردوں کی نظریں عورتوں
सड़कों पर जा रही होंगी। हजरत आयशा ने कहा तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी। जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अम्रो अशद्दु यहुम्महुम, अरे मामला इससे बहुत ज्यादा सख्त होगा। लोग एक दूसरे को देखेंगे जरूर, लेकिन कोई किसी पर गलत नजर डालने की जुर्रत ही नहीं करेगा। हर इंसान को अपने बचने की फिक्र होगी, कोई किसी के पीछे पड़ेगा नहीं कि कौन कितनी खूबसूरत है, इसलिए कि हर इंसान को अपने जहन्नम से अपने आप को बचाने की फिक्र में लगी हुई होगी कि हम जहन्नम से कैसे बच जाएं। ये मामला हर इंसान के साथ होगा। तो मेरे भाइयों, इस जुमे के खुतबे में मैंने मौत से डराया है, मरने के बाद दोबारा जिंदगी के बारे में बताया है, कब्र के सवाल और जवाब के बारे में बताया है, मैंने कयामत के दिन के सवाल और जवाब के बारे में बताया है, कयामत की हौलनाकी का जिक्र किया है और मैदान महशर की हौलनाकी का जिक्र किया है। जुमे का खुतबा मुख्तसर होता है, इसका यह मतलब भी नहीं कि उसको हम इतना बढ़ा दें कि जुमे की नमाज का अव्वल वक्त निकल जाए। इसलिए मेरे भाइयों, यहीं पर इक्तिफा करता हूं और शाम को खोपा काटी का प्रोग्राम है और प्रोग्राम आज मगरिब के बाद ही से है, क्योंकि 2 दिन के प्रोग्राम में आज का लेडीज का प्रोग्राम और कल का जेंट्स का प्रोग्राम उन लोगों ने रखा है। इसलिए नमाज जुमा के फौरन बाद मुझे यहां से निकलना है। आपसे फिर मेरी गुजारिश है चलते चलते कि मुसाफे में टाइम बर्बाद ना करें, हाथ मिलाने में टाइम बर्बाद ना करें, सेल्फी लेने में हमारा वक्त बर्बाद ना करें। जब हमने आपके लिए जुमे के खुतबे को देकर एक कुर्बानी दी है तो आप भी हमारे लिए कुर्बानी दीजिए। और यही असली मोहब्बत होती है, यही असली प्यार होता है, यही आलिमों से और उलमा से अच्छी मोहब्बत की निशानी है कि आप उनकी बात माने, वो आपकी बात माने और ये मोहब्बत का सिलसिला बरकरार रहे। अल्लाह हम उलमा को की भी इस्लाह फरमाए और हम सब की इस्लाह फरमाए। अल्लाह हमें मरने के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, मौत का खौफ हमारे दिल के अंदर पैदा फरमा दे, कब्र के हिसाब व किताब की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, मरने के बाद हम सबको कब्र के अजाब से नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह कयामत के दिन जब तू हिसाब ले हमारा तो हमारा आसान हिसाब लेना। ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से हमारी निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।